آج ہم مصنف کے احوال پڑھیں گے اور پھر ساتھ ہی کتاب بھی شروع کریں گے بھائی۔ تو سب سے پہلے مصنف کے احوال لکھ لیجئے بھائی۔ مرقات کے مصنف کا نام مرقات کے مصنف کا نام فضل امام ابن محمد ارشد ہے۔ ابن محمد ارشد ہے۔ آپ ہندوستان کی ایک بستی خیر آباد میں پیدا ہوئے۔ بعد میں شاہجہاں آباد میں رہائش اختیار کی۔ شاہجہاں آباد میں رہائش اختیار کی اور پھر دہلی کو اپنا مسکن بنایا۔ آپ بہت بڑے عالم دین تھے۔ خاص طور پر علوم عقلیہ منطق و فلسفہ میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے۔ دہلی میں آپ کے درس علوم عقلیہ میں شرکت کے لیے طلباء دور دراز سے آتے۔ یہ وہی زمانہ ہے جب شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالقادر بھی دہلی میں
بھی دہلی میں دینی خدمات میں مصروف تھے، دینی خدمات میں مصروف تھے۔ صاحب مرقات کی اور بھی کئی تصانیف ہیں، لیکن سب سے زیادہ شہرت آپ کی تصنیف مرقات کو حاصل ہوئی۔ چنانچہ آج بر صغیر کے تمام مدارس میں مرقات پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، اور یہ اس کتاب کی عند اللہ مقبولیت کا اثر ہے، عند اللہ مقبولیت کا اثر ہے کہ یہ کتاب تمام دینی طلباء کو پڑھائی جاتی ہے، آپ کا انتقال 5 ذی قعدہ 1240 ہجری سن 1240 ہجری کو خیر آباد میں ہوا۔ سن 1240 ہجری کو خیر آباد میں ہوا اور وہیں پر مدفون ہوئے، لکھ لیا بھائی؟ تو مصنف فضل امام ہیں بھائی، ان کی اس کتاب یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا نام مرقات ہے۔ مرقات بھائی، مرقات
اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے بھائی، گردانیں پڑھی ہیں یا نہیں بھائی آپ نے، اس میں اعلیٰ کا، اور باب اس کا ہے رقیہ یرقا، باب سمیعہ سے آتا ہے رقیہ یرقا، اور اس کے معنی ہوتے ہیں اوپر چڑھنے کے، سیڑھی پر چڑھنے کے، تو اسی سے ہے مرقات۔ مرقات کہتے ہیں اوپر چڑھنے کا آلہ یعنی سیڑھی، تو مرقات کسے کہتے ہیں؟ اوپر چڑھنے کا آلہ یعنی سیڑھی۔ تو رقیہ یرقا سے ہے جس کے معنی سیڑھی پر چڑھنے کے ہیں، تو اسی سے مرقات ہے، اور مرقات سیڑھی کو کہتے ہیں۔ تو اس کتاب کا نام انہوں نے مرقات رکھا، یعنی جو یہ کتاب پڑھنے والے کے لیے علوم کے اندر مہارت کے سلسلے میں سیڑھی کا کام دے گی بھائی، سیڑھی کا کام دیتی ہے۔ جو اس کو یاد کر لے گا دیگر علوم میں بڑی تیزی سے مہارت حاصل کرتا جائے گا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ منطق میں بھی اور دیگر علوم میں بھی تیزی سے مہارت حاصل کرے گا، یعنی بلندیوں کی طرف جائے گا، جیسے سیڑھی پر چڑھنے والا بلندی کی طرف جاتا ہے بھائی۔ تو مرقات کا کیا معنی؟ سیڑھی بھائی، سیڑھی۔ اچھا بھائی، اب آئیے کتاب کھولیے بھائی۔ اچھا، کتاب کے عبارت پر بھی نظر رکھیے گا، جیسے میں عبارت پڑھتا ہوں کل آپ نے مجھے اسی طرح سبق سنانا ہے، عبارت صحیح ہو آپ کی بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ لفظ اللہ معرفہ ہے، نام ہے ذات باری تعالی کا، اور اس کے بعد لفظ الذی آیا، یہ اس میں موصول ہے اور یہ بھی معرفہ ہے۔ آپ نے معرفہ کی اقسام میں پڑھا ہے کہ 6-7 معرفہ ہیں بھائی۔ علم یہ معرفہ ہے، اسماء اشارہ یہ معرفہ ہیں، اور اسی طرح اسماء موصولہ بھی معرفہ ہیں۔ تو معرفہ کے بعد معرفہ آئے تو عموماً وہ اس کی صفت بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ صفت۔ تو ترجمہ کریں گے، اور اس میں موصول کا ترجمہ ہوتا ہے عموماً وہ جو کہ، سمجھ میں آیا بھائی؟ وہ جو کہ، جی تو ترجمہ سنیے، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو کہ ابدع الافلاک، یا جس نے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ابدع الافلاک۔ ابدع کا معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں بغیر مثال کے کوئی چیز پیدا کرنا، بنانا، بغیر مثال کے کوئی چیز بنانا۔ بھئی ایک چیز کی مثال آپ کے سامنے پہلے ہو تو اس جیسی چیز بنانا اتنا مشکل نہیں، لیکن ایک چیز ہے جس کی پہلے کوئی مثال ہی نہیں ہے اور آپ ایک بالکل نئی چیز اپنی طرف سے بناتے ہیں تو یہ مشکل کام ہے۔ تو یہ تو اس کے عربی زبان کے اعتبار سے معنی ہوئے، اور اصطلاح میں ابداع کہتے ہیں بغیر مادے کے کوئی چیز پیدا کرنا۔ مادہ بھائی جس سے کوئی چیز بنتی ہے، آپ مثلا یہ آپ کی کتاب ہے، یہ کاغذ، گتا اور سیاہی، یہ 3-4 چیزیں ملی تو یہ کتاب بنی بھائی۔ تو اسی طرح ہر چیز کے لیے کیا چاہیے؟ مادہ چاہیے۔ یہ کمرہ ہے آپ کا، یہ کن چیزوں سے بنا ہے؟ اینٹیں ہیں، سیمنٹ ہے، اور یہ کھڑکیاں، دروازے وغیرہ، یہ اس کا مادہ، جن چیزوں سے بنتی ہے کوئی چیز وہ اس کے لیے کیا کہلاتی ہیں؟ وہ اس کا مادہ ہے۔ تو ابدع کے معنی ہے بغیر مادے کے پیدا کرنا۔ تو وہ اللہ جس نے پیدا کیا
افلاک جمع ہے فلک کی اور ارضین جمع ہے ارض کی، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو بغیر مادے کے، بغیر مادے کے زمینوں اور آسمانوں۔ تو دیکھیے اللہ کی عظمت اور قدرت کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کی ذات کی کس قدر قادر ہے کہ بغیر مادے کے تو کوئی بھی چیز پیدا کرنے پر قادر نہیں، لیکن اللہ نے زمین اور آسمان کو بغیر مادے کے پیدا فرما دیا بھائی۔ تو ابدع جس نے بغیر مادے کے پیدا فرمایا، الافلاک آسمانوں کو، والارضین اور زمینوں کو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 7 آسمان ہیں اور اسی طرح 7 زمینیں ہیں۔ والصلاۃ اور رحمت نازل ہو علی من اس ذات پر کان نبیا جو نبی تھے، اس ذات پر رحمت نازل ہو من کان نبیا جو نبی تھے، مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو نبی تھے۔ وآدم بین الماء والطین، یہ وہ حالیہ ہے بھائی، یعنی اگلا جملہ حال بنے گا، جو نبی تھے اس حال میں کہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے بیچ تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بھی نہیں بنایا گیا بھائی، اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے بھائی۔ آپ جانتے ہیں اس ساری کائنات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جبکہ کسی اور نبی کو ابھی پیدا نہیں کیا گیا۔ ہاں البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ظہور سب سے آخر میں ہوا، لیکن ان کی نبوت سب کی نبوت پر مقدم ہے، بلکہ تمام انبیاء کی نبوت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے مستفاد ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وہ جو کہ نبی تھے اس حال میں کہ آدم ابھی مٹی اور پانی اور مٹی کے بیچ تھے۔ وعلی آلہ، دیکھیے وعلی آلہ اس کا عطف ہو رہا ہے علی من کان نبیا، رحمت نازل ہو اس ذات پر جو کہ نبی تھے، اور رحمت نازل ہو علی آلہ ان کی آل پر، ان کی آل پر۔ آل کے بہت سے معنی ہیں، لیکن آپ ایک ہی قول یاد رکھیے جو یہاں مراد ہے، ہر مومن متقی، ہر متقی مومن، آلہ آیا ان کی آل، وہ جو نبی تھے ان کی آل، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے کیا مراد ہے بھئی؟ علماء نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں کہ بعض کہتے ہیں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مراد ہیں، بعض کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے مراد ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے ہر متقی مومن مراد ہے، ہر متقی مومن مراد ہے۔ تو موقع محل کے مناسب جو معنی مناسب بنتا ہو وہ مراد لیا جاتا ہے۔ تو یہ چونکہ مقام دعا ہے، دعا کی جا رہی ہے، والصلاۃ رحمت نازل ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، تو مناسب یہ ہے کہ اس میں عموم ہونا چاہیے تاکہ تمام متقی مومنین اس کے اندر داخل ہو جائیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس طرح جب اس سے ہر متقی مومن مراد لیا تو آپ جیسے اولیاء اللہ طلباء بھی اس میں داخل ہو گئے بھائی۔ اور رحمت نازل ہو علی من کان نبیا اس ذات پر جو کہ پیغمبر تھے، وآدم بین الماء والطین اس حال میں کہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے بیچ تھے، وعلی آلہ اور رحمت نازل ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، واصحابہ اور ان کے صحابہ پر، اجمعین سب کے سب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ پر بھائی۔ تو اس کے ذریعے شیعہ کا رد کر دیا، شیعہ صرف 2-3 صحابہ کے علاوہ اور باقی کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت ہم تمام صحابہ سے انتہا درجے کی محبت رکھتے ہیں بھائی۔
یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت کے لیے چن لیا تھا. ان کی خصوصیات انسان دیکھتا ہے، ان کے واقعات پڑھتا ہے، حیران رہ جاتا ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے بھائی. تو اصحابہ اجمعین، تمام کے تمام صحابہ پر تو رحمت نازل ہو اس ذات پر جو پیغمبر تھے، اور رحمت نازل ہو ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ پر. وبعد، اور حمد و صلاۃ کے بعد، ای بعد الحمد والصلاۃ، فہذہ عدۃ فصول، پس یہ چند فصلیں ہیں. وبعد ای بعد حمد والصلاۃ، حمد و صلاۃ کے بعد، فہذہ عدۃ فصول، تو یہ چند فصلیں ہیں فی علم المیزان، علم میزان کے اندر بھائی. علم میزان بھی علم منطق ہی کو کہتے ہیں بھائی. تو یہ چند فصلیں ہیں علم منطق کے اندر. لا بد من حفظها، لا بد ضروری ہے، لا بد من حفظها، ہاں ضمیر راجع ہے فصول کو، ضروری ہے یاد کرنا ان فصلوں کو. وَضَبْطِهَا، من حفظها وَضَبْطِهَا، ضبط کا معنی بھی یاد کرنا اور سمجھنے کے ہیں. تو ضروری ہے ان کو یاد کرنا اور سمجھنا. لمن، اس شخص کے لیے، ارادہ جس کا ارادہ ہے، ان یتذکر، یاد کرنے کا. لمن اراد ان یتذکر، جس کا ارادہ ہے یاد کرنے کا. من اولی الاذہان، ذہن والے، اولی الاذہان ذہن والے، یعنی ذہین بھائی، ذہین. سمجھ میں آیا بھائی؟ آپ کہتے ہیں ذو مال، ذو مال کا کیا معنی ہے؟ مال والا. اسی ذو کی جمع من غیر لفظ ہی اولو آتی ہے بھائی. جمع ہو مفرد ہو تو ذو کہتے ہیں، جمع ہو تو اولو کہتے ہیں. تو من اولی مالن، تو یہ وہی اولو ہے، من کی وجہ سے حالت جری میں آیا بھائی. من اولی الاذہانی، ذہن والوں میں سے، یعنی ذہین لوگوں میں سے. تو لا بد من حفظها وضبطها، ضروری ہے اس کو یاد کرنا اور سمجھنا. لمن اراد ان یتذکر من اولی الاذہان، جو ارادہ کرتے ہیں یاد کرنے کا ذہین لوگوں میں سے. وعلی اللہ التوکل، اور اللہ ہی پر بھروسہ ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ ہے. وہو المستعان، اور اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے. مستعان، جس سے مدد طلب کی جائے. مستعین، جو مدد طلب کرنے والا ہے. وہو المستعان، اللہ ہی کی ذات سے مدد طلب کی جاتی ہے. جی بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ایک مرتبہ پھر اچھی طرح ترجمہ بھی دیکھ لیں اور عبارت پر بھی نظر رکھیں. الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بغیر مادے کے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا. والصلاۃ علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اور رحمت ہو اس ذات پر جو کہ پیغمبر تھے اور اس حال میں کہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے بیچ تھے. وعلی آلہ، اور ان کی آل پر بھی. واصحابہ اجمعین، اور ان کے تمام صحابہ پر. نبی بھائی، نبی بھی لفظ آیا اس کے بارے میں. نبی کسے کہتے ہیں؟ وہ انسان جسے اللہ نے اپنے احکامات کی تبلیغ کے لیے دنیا میں بھیجا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ نبی. وہ انسان جسے اللہ نے اپنے احکامات کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہو. وبعد فہذہ عدۃ فصول فی علم المیزان، فی علم المیزان،
پس یہ چند فصلیں ہیں علم منطق کے اندر، لابد من حفظها و ضبطها، ضروری ہے ان کو یاد کرنا اور سمجھنا، لمن اراد ان يتذکر من اولی الاذہان، جس شخص کا ارادہ ہو یاد کرنے کا ذہین لوگوں میں سے، وعلی اللہ التوکل وهو المستعان، اور اللہ ہی پر بھروسہ ہے اور اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ چلیے بس هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔